ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں نکاح من سنتی، تو سنت کو نبی کریم کی سنت کے مطابق ہی ادا کرنے پر وہ سنت کہلاتی ہے، ورنہ وہ رواج کہلاتا ہے، رسم کہلاتی ہے، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا ہے، ولیمے کی فضیلت بیان کی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے، صلۃ الرحم کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت کے شادی کو یا دعوت ولیمہ کو کوئی ایسا اہتمام کرائیں کہ اس میں کوئی جلسہ عام کا شبہ ہونے لگے، یا آپ اس میں اتنا اہتمام کریں کہ جو عام لوگ وہاں پر بیچارے شریک ہوتے ہیں، ہر خاندان میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوں، ان کی اولادیں احساس محرومی کا شکار ہوں، وہ نفسیاتی عوارضات میں مبتلا ہو جائیں۔ شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے گھروں میں پھل آئیں اور تمہاری اتنی استطاعت نہ ہو کہ پڑوسیوں کے گھر تم ہدیتاً بھیج سکو، تو خبردار اپنے بچوں کے ذریعے ان کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکوانا کہ مبادا پڑوس کے بچے ان کو دیکھ کر کسی قسم کی فیلنگ کا شکار ہو جائیں۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں 3 افراد بیٹھے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 افراد کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، مبادا تیسرے کو یہ خیال ہو کہ شاید میرے بارے میں تو بات نہیں کر لیا، وہ غم محسوس کرے گا۔ تو یہ جو غم ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو ایک کیفیت دماغی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے جس چیز کی تلقین کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب تمہارے پاس اچھا رشتہ آئے، نبی اکرم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں کہ جب تمہارے پاس اچھا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور کردار اور دین تمہیں اچھا لگے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اسٹیٹس نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو وہ کیا کماتا ہے، یہ نہ دیکھو اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ ان فیوچر کہاں لے کر جائے گا، یہ اس کا فیوچر برائٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیوچر بناتا ہے، مستقبل کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہی ہے جو گدھا کو شاہ کر دے اور شاہ کو گدھا کر دے۔ تو دن بدلتے ہیں، تقدیر بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، لیکن تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ تم کو، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ فساد پیدا ہوگا۔ تکن فسادن فی الارض او اریدن فی الارض، یعنی اتنا فساد برپا ہو جائے گا کہ نکاح کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہوگے نہیں مل رہے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک خاص طور پہ اگر فار ایگزامپل والدین یہ آرگیومنٹ دیں کہ نہیں یہ تو فار ایگزامپل کسی اور کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور صوبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تو فار ایگزامپل وہ پنجابی ہے یا وہ مہاجر ہے، ایسے یہ بھی ریزنز دیے جاتے ہیں، کیا اس بنیاد کے اوپر شادی کے رشتے ٹھکرائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو بہتر بات ہے وہ تو یہ کہ کفو ہو، یعنی ہم پلہ ہو، ہمسر ہو، تاکہ وہ جو کیفیت ہے نا جو قرآن نے بیان کی، تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کیا جائے، وہ کیفیت حاصل ہو سکے، اور وہ تبھی ہوگی جب ایک ماحول سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ لیکن اسلام نے کبھی یہ قدر نہیں لگائی کہ یعنی سب سے بڑا جو کفو ہے اور سب سے بڑی جو ہمسری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں ایک اللہ اور ایک رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اور دونوں کو اللہ کی جانب پیشی کا خیال ہے، کیونکہ اصل جو امپورٹنٹ ہے نا ہماری دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ کے حضور واپس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ شادی ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تعلیم کے مختلف مدارج طے کرتے ہیں، اسی طرح یہ نکاح اور شادی بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے تو ایسی کرو کہ اب کبھی کسی کی ہونا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بیان یہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچھا رشتہ آتا ہے تو آپ اسے قبول کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب جو روم سے تعلق رکھتے تھے، حضرت سلمان جو فارس سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے ان کو مسلمان سوسائٹی میں ایسا مرج کیا کہ پھر آپ نے فرمایا سلمان من اہل بیتنا، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کیسے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں بلال میرے سردار ہیں، سیدی یا بلال، یعنی وہ جو غلام تھے امیہ بن خلف کے وہ سردار بن گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر شخصیت اور رئیس کے۔ تو یہ اسلام کے ہاں اور اللہ کے نبی ان کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی عرب کو عجم پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی مالدار کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں، کسی پنجابی کو کسی سرائکی پر اور کسی پٹھان کو کسی ایبٹ آباد کے رہنے والے ہند کو بولنے والے پر اور کسی اردو بولنے والے کو یا لکھنؤ کی اردو بولنے والے کو امروہہ کی اردو بولنے والے پر کوئی فخر نہیں ہے یا کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کس کے دل میں برائی کا کتنا چھوڑنے کا دم ہے اور اللہ کے حضور پیشی کا کتنا خوف ہے، وہ سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معزز ہے۔